قبر پر اذان دینے کا حکم. مردہ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد اذان کا کیا حکم ہے؟ کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ شاداب صاحب کلکتہ سے. نہیں بھائی، مردے کو قبر میں دفنانے کے بعد اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. شریعت نے ہمیں میت کی جتنی بھی رسومات ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں وہ بتا دیے ہیں، بس اسی پر اکتفا کیا جائے گا. یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی پھر نماز بھی پڑھ لیں قبر پہ، پھر جو ہے اور بھی اعمال شروع کر دیں اور یہی کہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ مسئلہ قدیم زمانے سے علمی اختلاف کا موضوع رہا ہے. کچھ علماء اسے مستحب سمجھتے ہیں اور کچھ اسے سنت سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ دونوں کا مقصد دین کی خدمت اور سنت کی حفاظت ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اذان کس معاملے پہ وفات کے بعد آپ دیتے ہیں قبر کے اوپر ٹھہر کے؟ لوگ کہتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے. میں نے کہا قبر میں شیطان تو نہیں آتا، قبر میں تو فرشتے آتے ہیں. تیری قبر میں شیطان آتے ہیں تو اذان دے دیا کر، پھر تو میں مان جاؤں گا. الحمدللہ ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت اذان کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک بندے نے کہا جی نہیں، شیطان آتا ہے اس وقت کے فرشتوں. غلط جواب دو. میں نے کہا اتنے تھے اور سنتے آ رہے ہیں کہ مرنے والے کے پیچھے شیطان اتر جاتا ہے اور تو کہتا ہے شیطان چڑھ جاتا ہے، تو تھوڑا گزارا کر، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تجھے پتا ہے شیطان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اللہم جنبنی الشیطان کی دعا پڑھی جاتی ہے. جب تو کمرے کے اندر دعا پڑھ رہا ہو تو اوپر دو طالب علم ٹھہرا لیا کر بھی اذانیں دیتی رکھو، چلو بھائی شیطان بھاگے گا. جہاں شیطان بھگانا تھا وہاں تو تم نے دعا پڑھائی نہیں ہے اور اذان دلائی نہیں ہے، اور جہاں شیطان نے آنا نہیں ہے، فرشتوں نے آنا، ادھر تم نے اذانیں ٹھوکی ہوئی ہیں. یہ شریعت کی تعلیم. ہر عالم اپنے مفہوم اور تحقیق کے مطابق بات کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دلائل کو دیکھیں اور ادب کے ساتھ بات کو سمجھیں. اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا. پیارے ناظرین، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب سے غلطی ہو سکتی. میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد سنی حضرات اذان دیتے ہیں. سنی حضرات کے قبر کے پاس اذان دینے پر تبلیغی جماعت والے لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان دینا قرآن و سنت میں سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل بریلیوں کا گڑا ہوا ہے. برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. اس تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس کا عربی میں نام ہے اذان الاجر فی اذان القبر. اذان الاجر فی اذان القبر. اجر یعنی نیکی، اجر کا اعلان قبر پر اذان دینے کے بارے میں. اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، ہندی میں بھی آتی ہے، جس کا نام ہے اذان قبر. اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت ساری دلائل بیان کی ہے. اور اعلیٰ حضرت سے اگر آپ پہلے چلے جائیں ان کتابوں کو جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، یا دیوبندیوں نے اگر واقعی سچائی ہے، رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی غیرت ہے، تو وہ اعلان کرتے کہ ان کتابوں کو نہ ہم مانتے نہ ہماری مدرسوں میں کتابیں ہیں. رد المحتار، حضرت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی رد المحتار، جس کو فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے، در مختار کی شرح ہے. امام ابن عابدین جو اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ اذان مختلف موقع پر دینا مسنون ہے. مسنون یعنی سنت سے ثابت ہے. ایک ہوتا ہے سنت اور ایک ہوتا ہے سنت سے ثابت ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ نہ کہے کہ کل پوچھے گا کوئی وہابی کہ رسول اللہ نے کس صحابی کی قبر پہ دی. نہیں، حضور نے بے عینی اذان نہیں دی، لیکن سنت سے ثابت ہے، یعنی حضور کی سنت اور حدیثوں سے اس کو نکالا گیا ہے. تو مسنون کہتے ہیں جیسے اذان بچہ پیدا ہوا کان میں اذان دی جاتی ہے، طوفان آئے تو طوفان کے دفع کے لیے، طوفان کو ختم کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے. جنگ کے موقع پر اذان دی جائے، آگ جب بہت بھڑکنے لگے اور آگ ٹھنڈی نہ ہو رہی ہو، پانی سے قابو نہ پایا جا رہا ہو، ابن عابدین شامی فرماتے حکم ہے کہ اس وقت اذان دی جائے کہ اذان کی برکت سے آگ سرد ہو جاتی ہے. دیوانگی کے وقت کسی پہ اگر پاگل پن کا دورہ پڑ جائے، پاگل ہوتا ہے نا کوئی، یا کسی پہ شے سوار ہو جائے اور قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کے کان میں اذان پکارنا شروع کر دو، اس سے وہ قابو میں آ جائے گا اس موقع پہ. اور آخری میں فرماتے ہیں کہ موت کے بعد قبر پر اذان دی جاتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن عابدین کتاب الاذان باب الاذان کے اندر رد المحتار، جو جس سے دیوبندی بھی فتویٰ دیتے ہیں، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے. دیوبندی بھی اسی سے فتویٰ دیتے ہیں، ہم اہل سنت بھی اسی سے دیتے ہیں. تو ان میں جرأت ہو تو امام ابن عابدین کو یہ مشرک بدعتی بول کر بتائیں. دوسرا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، ان کی ملفوظات ہے جس کا نام ہے ملفوظات عزیزی. اس میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا زمانے قدیم سے چلا رہا ہے. ناظرین کرام، آپ نے محترم عالم دین کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یہ ایک علمی رائے ہے جو انہوں نے دلائل کی بنیاد پر پیش کی. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نہ کسی کی تردید کر رہے ہیں نہ کسی کی تائید میں فیصلہ دے رہے ہیں. ہم صرف مختلف اہل علم کی آراء آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو. حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آئے اگلے عالم دین کی رائے سنتے ہیں. ایک عورت جو وفات پا چکی ہے، جس کی عمر تقریباً 80 سال ہے، نماز جنازہ پڑھی گئی، مٹی ڈال کر جب دعا کی گئی تو اس کے علاقے کے مولوی صاحب نے کہا کہ اذان پڑھی جائے. تو یہ کیا اذان پڑھنا جائز ہے؟ تو اذان جو ہے شریعت میں اس کے جو مقامات بیان کیے گئے ہیں، اذان نماز کے علاوہ وہ ہے کہ جب کہیں عذاب کا خدشہ ہو تو اذان پڑھنے سے عذاب ٹل جاتا ہے، اذان پڑھنے سے عذاب اٹھ جاتا ہے. یہ حدیث شریف میں موجود ہے. تو چونکہ جس وقت کسی بندے کو زیر خاک کر دیا جاتا ہے تو فوراً اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اتنا زہریلا ہے کہ جس وقت اس سے کہا جاتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ قبر سے باہر کھڑے ہو کے اس کو اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے بارے میں بتاؤ. تو اتنا یعنی خطرات ہوتے ہیں اس وقت. تو اذان کے بارے میں یہ حکمت موجود ہے کہ جب سنے آواز اذان کی تو بھاگتا ہے شیطان،
تو یہ ریلیف ہے قبر والے کے لیے کہ اذان پڑھو تاکہ وہ امتحان پاس کر لے اور یہ شیطان اس کو گمراہ نہ کر سکے. حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں ایک پوری کتاب لکھی ہے، ایذان الاجر فی الاذان علی القبر. قبر پر اذان پڑھنے کے بارے میں سارے دلائل اس میں اکٹھے کیے ہیں. ناظرین کرام، محترم عالم دین کی گفتگو سنی جس میں قبر پر اذان دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان دور ہوتا ہے اور میت کے لیے آسانی کا سبب بنتی ہے. یہ ایک عالم کی رائے ہے جو بعض اہل علم نے بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ اس مسئلے میں دیگر علماء کی بھی رائے موجود ہے، اس لیے کہ ہم مختلف نقطہ نظر آپ کو تک پہنچا رہے ہیں. عصمت لغاری بھائی پوچھتے ہیں مفتی صاحب، کچھ لوگ میت دفن کرنے کے بعد اور دعا کرنے سے پہلے اذان دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بیٹا اذان کس معاملے پہ وفات کے بعد آپ دیتے ہیں قبر کے اوپر ٹھہر کے؟ لوگ کہتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے. میں نے کہا قبر میں شیطان تو نہیں آتا، قبر میں تو فرشتے آتے ہیں. تیری قبر میں شیطان آتے ہیں تو اذان دے دیا کر، پھر تو میں مان جاؤں گا. الحمدللہ ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت اذان کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک بندے نے کہا جی نہیں شیطان آتا ہے اس وقت کے فرشتوں غلط جواب دو. میں نے کہا اتنے تھے اور سنتے آ رہے ہیں کہ مرنے والے کے پیچھے شیطان اتر جاتا ہے اور تو کہتا ہے شیطان چڑھ جاتا ہے، تو تھوڑا گزارا کر، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہے شیطان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اللہم جنبنی شیطان کی دعا پڑھی جاتی ہے. جب تو کمرے کے اندر دعا پڑھ رہا ہو تو اوپر دو طالب علم ٹھہرا لیا کر بھی اذانیں دیتی رکھو، چلو بھائی شیطان بھاگے گا. جہاں شیطان بھگانا تھا وہاں تو تم نے دعا پڑھائی نہیں ہے اور اذان دلائی نہیں ہے، اور جہاں شیطان نے آنا نہیں ہے فرشتوں نے آنا، ادھر تم نے اذانیں ٹھوکی ہوئی ہیں. یہ شریعت کی کچھ عالم دین اس حدیث سے اعزال کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، جبکہ بعض علماء کرام اس کو قبر کے ساتھ خاص نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ مسئلہ علمی اختلاف کا حصہ ہے. یہ رائے بھی علماء کرام کے ایک طبقے کی ہے کہ اذان شیطان کو دور کرتے ہیں. اختلاف موجود ہے، اس لیے ہمیں ادب اور وصیت نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، ہم اپنی رائے تو نہیں دے سکتے. آئیں علماء کرام کے نزدیک. اچھا کہ یاد رہے اذان پڑھنا کوئی فرض یا واجب یا سنت نہیں، ایک اچھا عمل ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تو مسئلہ نہیں، تو یہ وہ پڑھے تو کام ہی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ بعد دفن اذان دینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے ذکر الہی فرمایا ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، لیکن اذان باقاعدہ ثابت نہیں. لیکن اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم تھے، آپ نے فرمایا کہ کان میں اذان دو کیونکہ اذان غم کو دور کر دیتی ہے. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ جب آگ لگ جائے اذان دو، وہ آگ بجھ جائے گی. تو لہٰذا اس لیے علماء نے اس کو جائز قرار دیا کہ اذان کوئی نماز کے لیے نہیں دے رہے. جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ برکت کے لیے دیتے ہیں. ایسے ہی اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دی جائے، ایک تو شیطان دور بھاگ جائے گا، دوسرا آگ اگر فرض کر لیں قبر میں ہے تو وہ بجھ جائے گی، تیسرا وحشت اور غم دور ہوگا. اور یہ تینوں چیزیں مردے کے لیے متوقع ہیں. اس لیے اگر کوئی ذکر کی نیت سے وہاں کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں بنا رہا، کوئی اس کو فرض واجب قرار نہیں دے رہا، بلکہ فقط ذکر الہی کی نیت سے اگر کوئی اذان دیتا ہے تو شرعاً بالکل جائز ہے. ناظرین کرام، آپ نے محترم اکمل صاحب کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے مختلف روایت اور حکمتوں کی بنیاد پر قبر پر اذان دینے کو جائز قرار دیا، بشرطے اسے فرض یا لازم نہ سمجھا جائے. یہ ایک علمی نقطہ نظر ہے جس میں بعض اہل علم نے اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اس مسئلے میں دیگر علماء کی بھی رائے موجود ہے، اس لیے ہم مختلف پہلو آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ مسئلے کو مکمل طور پر سمجھا جا سکے. ہم نہ کسی کو غلط کہہ رہے ہیں نہ کسی کو لازمی قرار دے رہے ہیں. کامل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم سب طالب علم ہیں. ایسے اختلافی مسائل میں نیت، ادب اور وصیت نظر بہت اہم ہوتی ہے. اگر کوئی ذکر الہی کی نیت سے کرے تو وہ اپنی رائے پر ہے، اور اگر کوئی اسے ترک کرے تو وہ بھی اپنی دلیل پر ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سا عمل اس کے بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے. ایک شخص نے سوال پوچھا ہے، میت کو قبر میں دفن کر کے بعض لوگ اذان دیتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی میرے محترم بھائی، میت کو دفن کر کے قبر پر اذان دینا بدعت ہے، ایسا نہ کیا جائے. جی ناظرین کرام، آپ نے محترم عالم دین کی رائے سنی جس میں انہوں نے قبر پر اذان کو بدعت قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی نصیحت فرمائی. یہ بھی ایک علمی موقف ہے جو بعض اہل علم نے اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اس مسئلے میں دیگر علماء کی مختلف رائے بھی موجود ہے، اس لیے کہ ہم تمام پہلو آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ مسئلہ کو مکمل طور پر سمجھا جا سکے. اب ہم سنیں گے محترم مولانا الیاس قادری صاحب کی علمی رائے. اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. انہیں سنتے ہیں. قبر پر اذان کس وقت دیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب سب چلے جائیں اس وقت اذان دینی چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب لوگ موجود ہوں تب دینی چاہیے. صحیح بات کیا ہے؟ اس میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. لوگ ہوں گے، اذان بھی ہو رہی ہے تو یہ میت کے لیے انس کا باعث ہوگا، اس کو ایک وحشت کم ہوگی. لوگ ہوں گے تو ہمارے یہاں تو فوراً بھاگتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں. مستحب یہ کہ ایک اونٹ ذبح ہونے تک ذبح ہو تقسیم بھی ہو جائے، اونٹ نہر ہو تقسیم ہو جائے، اس میں جتنا وقت لگتا نا، یا 2-3 گھنٹے تو لگیں گے نا، تو قبر کو اتنی دیر تک اکیلی نہ چھوڑیں.
लेकिन यहाँ तो तू जा मैं आता हूँ भागम भाग होती है। मौलाना अगर थोड़ा सूरतें आहिस्ता पड़ेगा तो यार बहुत मौलाना लंबी करता है। हमारी हालत ये, हम अंदर हो ना तो फिर पता चले कि मौलाना लंबी करता है तो कितना मीठा लगता है, तो कुरान सुना रहा है। ये तस्वर करे कि कल मुझे भी तो अंदर जाना है। दोबारा लेके लोग मौजूद हो, अजान हो तो मीठा मदीना। आपने मौलाना इलियास कादरी साहब की राय भी सुनी। अब हम सुनेंगे मोहतरम मौलाना मक्की साहब की इल्मी राय। अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने पिंड सी तो साढ़े एक मैयत हो गई, तो इमाम साहब नवे आए, उन्होंने कबर से अजान अखवाई। कई जगह लोगों ने शुरू कर, हालांकि ना सारे पता भी ना रसूल्ला ने अखवाई, ना साहबा ने अखवाई, ना इमामा अखवाई, कोई मगर यो गल चंगी गल। अजान हुई बाद जब बंदे बैठे सी दादी इतवार से, मैं भी उत्थे गया तो अपने भाई से चौधरी रहमतुल्लाह मौलवी साहब की आज गल हो, शाह साहब भी बैठे कहना तो आई गल बात चल गई। मैं कहा शाह साहब बैठे कोई रब क्या, कोई रसूल क्या, या इमामा क्या दस। उन्होंने क्या चौधरी ने पूछा शाह साहब आंदे लक्के नूं मौत है, लक्का नूं पढ़िया। मैं शाह साहब पहला तो तुसीं मुझे लक्का नूं गलत पढ़िया, जेर नाल अमर लक्के नूं, लक्का नहीं लक्के बुझा करो तर्जमा। हुण शाह साहब तर्जमा ना करना चौधरी ये लिखिया जे जिहड़ा बंदा मरन लगे उहदे कोल ला इलाहा पढ़ो, शायद उन्होंने कलमा नसीब हो गया। ये कित्थे कबर से रहंदा, कोई गल नहीं है। बात सुन रहे थे मौलाना मक्की साहब का मौक़िफ़। अगला जो आखिरी क्लिप में लगाने जा रही हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, आए सुनते हैं। अली भाई बरेलवी हज़रात बिदअत करते हैं, लेकिन जब कुछ कहते हैं तो बिदअत हसना कहते हैं। इसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड है कि बिदअत हसना वैसे आप कहना छोड़ गए हैं। इनके पास माना पता क्या था कि यार काम तो नेकी का कर रहे हैं ना, आपको क्या मसला है। हम कहते थे ना यार ये कब्र पे अजान क्यों देते हो, कहते हैं ये अजान देना गुनाह का काम है। तुसी कहना हाँ यार उनके जवाब देंगे ना, जवाब हम देते हैं आपको। उनको कहेंगे आप जनाजे की और ईद की अजान क्यों नहीं देते, वो कहते हैं नबी इस्लाम ने नहीं दी, तो क्या ये गुनाह का काम था जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। कहेंगे नहीं बस आपने तालीम नहीं फरमाया, तो ये कब्र पे अजान कहां तालीम फरमाई है। फिर वो कहेंगे हैं ओ करेंगे हैं, उनको दियो ना अजान, और तो साढ़े डेफिनेशन मान ली है सर, हुजूर ने मना फरमा दिया। सही मुस्लिम में हदीस है 2005 नंबर। और जी नाज़रीन कराम, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी मौक़िफ़ सुना। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आए चलते हैं मौलाना मुफ्ती तारिक मकसूद साहब को सुनते हैं। कब्र पर अजान देना, अजहर अली दिहानी कश्मीर से पूछते हैं कब्र पर अजान देना जायज़ है या नहीं। भाई बिदअत अमल है। अजान मस्जिद में नमाज के लिए, कब्रों का अजान से क्या ताल्लुक़ है। खैरुल कुरून में हमें इसका कोई सबूत नहीं मिलता, ना सहाबा ना ताबईन ना इमाम मुज्तहिदीन से। तो इसलिए अजान मस्जिद में आके नमाज के लिए दिया करें, कब्रों पर जाके अजान न दिया करें। किसी दिन अंदर से आवाज़ आ गई ना तो मर जाओगे वहीं पर। प्यारे नाज़रीन, हमने आज मुख्तलिफ उलमा की राय सुनी और ये सिर्फ इल्मी मालूमात है। हम ना किसी को दुरुस्त या गलत करार दे रहे हैं, ना किसी पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कामिल इल्म अल्लाह ताला के पास है और हम सब तालिम इल्म है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, नेक अमल करने और इख्तलाफात में बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इल्म की मेहनत आप तक पहुँच सके। ये वीडियो सिर्फ मालूमात और इल्मी राय के लिए, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अगर पसंद आए तो इसे शेयर कर देना। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।